درانی صاحب، وہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایفرٹ تو ہو رہی ہے، لیکن اب اپوزیشن جو ہے ان کا موڈ جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ مزاحمت کی طرف جایا جائے. چونکہ پہلے تو بڑی اناؤنسمنٹس ہوتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سال کے آغاز میں ہی کہ بس 8 فروری کا احتجاج بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی کوئی خاطر خواہ نتائج پی ٹی آئی کے لیے نہیں لے کر آیا، اور ڈھونڈتے ہی رہے کہ کوئی خاطر خواہ تحریک شروع ہو اور حکومت پر دباؤ بڑھے. پی ٹی آئی یا اپوزیشن جماعتیں جو بھی کچھ کر رہی ہیں، حکومت کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا. تو پھر یہ اسٹریٹجی کون بنا رہا ہے اپوزیشن کی، اور اس کے نتائج پھر کیسے حاصل ہوں گے؟ اصل میں حکومت اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں، اور پولیٹیکل اسٹریٹجی تو بالکل ہی نہیں ہے. اور وہ صرف انہیں تو شاید یہی پتا ہے کہ یا دھرنا ہوتا ہے یا کوئی فورس ہوتی ہے جو جا کے کوئی کام کر لیتی ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. سیاست جو ہوتی ہے وہ پبلک کی اوپینین، اور جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں ان کی اوپینین کو بنا کے پبلک کے ایشوز کو اٹھا کے کی جاتی ہے. تو خیر وہ تو اب ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس وقت جو پبلک کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں پبلک کی نمائندہ نہیں ہے، اور نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے، فارم 47 کا ہونے کی وجہ سے وہ خود کمپلیکسڈ ہے. اور وہ ایسے موقعوں کے اوپر جب کہ انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے مفاہمت کے لیے آگے بڑھیں، وہ مزید جو ہے وہ کنفرنٹریشن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے اس وقت کی اپوزیشن کو کہ جب تک یہ حکومت ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس حکومت کو اگر اسی ذہن سے کے ساتھ یہ حکومت ہے تو یہ اپنے ہوتے ہوئے نہ کسی قیدی کو رہا ہونے دے گی اور نہ کسی مفاہمت کو ہونے. اب اس ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس کے اندر کہ ایک ایسی حکومت بن سکے جو نسبتاً یا نمائندہ ہو، یا وہ آئندہ کے لیے ایک ایسا راستہ ڈھونڈ سکے جس میں قوم متحد ہو سکے. اس وقت قوم کے اتحاد کو پارا پارا کرنا حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور پاکستان کی دفاعی ادارے اور پاکستان کے ادارے پاکستان کے دفاع کے لیے پورے قوت کو مجتمع کر کے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک قدم کے ذریعے جو ہے قوم کو ٹوٹلی تقسیم کر دیتی ہے. اور اب یہی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس چیز کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے. اور اب جو نئی تقرری ہوئی ہے گورنر صاحب کی اور جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طرف اشارے دے رہی ہیں کہ حکومت مزید ٹکراؤ کے ماحول کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. لہذا اس صورتحال میں عید کے بعد پوری قوم کو اس چیز پہ متفق ہونا پڑے گا کہ ہمیں پاکستان کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے ایک ایسی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ڈیمانڈ کرنی چاہیے جس کو اگر حکومت اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتی تو then we'll ask for the referendum، کہ بھئی آپ عوام سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ جو کیفیت آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ کسی عدالتی نظام کو آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنے ماتحت کر لیے، عدالتوں سے کسی کو ریلیف نہیں مل سکتی. اب ایسی کیفیت میں آپ ایک پیر تسمہ پاپ بن کے جو ہے عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کے بیٹھ کے، اور آپ نہ کسی کو سانس لینے دے رہے ہیں اور نہ معیشت کو چلنے دے رہے ہیں. تو درانی صاحب، جب آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر کون کون شامل ہوگا؟ کیا اس میں انکلوڈنگ پی ڈی ایم یا قومی حکومت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا پھر مائنس پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں؟ پہلی بات تو یہ اصولی تو یہی تھا کہ حکومت خود پیچھے ہٹ کے پی ڈی ایم اور اپوزیشن مل کے ایک حکومت بناتے اور جو ایک ایجنڈے کے اوپر ہوتی. تو ہم اس ایجنڈا تو ہم انہیں دے دیں گے ہوپفلی الیکشن اس کے رمضان کے بعد کہ بھئی اس ایجنڈے کے اوپر پوری قوم کو اکٹھا کیا جائے. اور ایجنڈے کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے لوکل باڈیز چاہیے، آپ کو ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشنز چاہیے، آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جو واقعی عوام کی نمائندہ حکومت ہو. اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اس ایجنڈے کے مطابق اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی خود تو پھر ڈیفینیٹلی پھر عوام کا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت آگے سے ہٹ جائے. اور یہ بڑی عمومی سی بات ہے. ابھی بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، الیکشن ہوئے، اس کے ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہوا ہے. اس ریفرینڈم کے اندر انہوں نے جو بیسک کریکٹیو میئرز لینی تھی ان کو ڈیفائن کیا ہے، اس ایجنڈے کو ڈیفائن کیا ہے. تو ہمیں بھی آگے بڑھنے کے لیے اب اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور قومی اقدامات کے ذریعے ہی آپ قوم کو متحد کر سکتے ہیں، یکجا کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بنا سکتے ہیں. تو سر، اپوزیشن تو صرف ایک نقطے پر جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے،
وہ تو کہتے ہیں جی خان صاحب سے ہماری ملاقاتوں پر پابندی ہے اور وہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ دوسرا ان کا ایک مین مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹرز کی کہتے ہیں یا حکومت کا یہ موقف ہے کہ ان کا جو مناسب علاج ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جو آرڈر آیا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ نیا تشکیل دے دیا جائے۔ تو اس مرحلے سے تو آگے نکل ہی نہیں پا رہی اپوزیشن یا حکومت، تو پھر باقی مراحل تو اس کے بعد آتے ہیں سر۔ دیکھیں اس وقت حکومت کا مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں حکومت کا مسئلہ تو عمران خان ہے، لیکن ملک کا مسئلہ یہ حکومت ہے۔ دیکھیں حکومت کا مسئلہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے، اور ملک کا مسئلہ جو ہے اس وقت اس موجودہ حکومت کی عوام میں عدم مقبولیت ہے۔ مطلب یہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا ہی اس حکومت کی عوام کے اندر مقبولیت اور اس حکومت کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر ذرا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں، اگر ہم کسی الیکشن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عوام کے بیچ میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بیٹھا ہونا اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن موجودہ حکومت سے نفرت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں قومی سطح کے اوپر ایک مفاہمتی راستہ نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کی صورت نکالنی پڑے گی۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ اپوزیشن نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ حکومت ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے اپوزیشن کی عدم تعاون نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے حکومت کا عدم مفاہمت کا رویہ ہے، اور اس رویے کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر ریوزٹ کر لے تو یہ ایک سمجھدار حکومت ہوگی۔ اگر نہیں ریوزٹ کرے گی تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومتیں تو اسی ابھی آج ٹرمپ بھی بیٹھا ہوا ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے، نہ اس کو یہ سمجھ صبح اور بات کرتے شام کو اور بات کرتے، تو بہنی اس حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک لمحے ایک بات کرتے ہیں، دوسری لمحے دوسری بات کرتے ہیں۔ تو درانی صاحب یہ بتائیں نا، مطلب ایک ہاتھ کو یہ نہیں پتا مفاہمت کے لیے سر، سیاسی مفاہمت کے لیے اب کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ اپنی انفرادی حیثیت پہ تو کوششیں کر رہے ہیں، جس میں آپ کا نام سر فہرست شامل ہوتا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے، اس میں بھی بڑی شاندار تقاریر ہوئیں، پھر لاہور کوٹ لکھپت جیل میں جو قیدی موجود ہیں ان سے بھی مشاورت اور ان کی رہائی کے حوالے سے بھی کچھ مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ بتا دیں کون ایسا شخص ہے جو کہ اس میں رول پلے کر سکتا ہے، جس کی حکومت بھی مان لے اور اپوزیشن بھی مان لے؟ دیکھیں آپ نے بڑا بنیادی سا سوال کر دیا۔ دیکھیں یہ جو حیثیت ہے، مطلب میں تو آپ کو پتا ہے 2-2.5 سال سے مسلسل مفاہمت کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ مجھے ان میں سے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، میں تو گیونگ اینڈ پہ ہوں، میں اپنے ملک کے لیے بات کرتا ہوں، ملک کے لیے سوچتا ہوں، اور میں نے کوئی اپنا سیاسی ڈول نہیں ڈالا ہوا کہ میں نے کسی سے درخواست سے کچھ لینا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت کسی ایسی مفاہمتی کوشش، اب جیسے ہماری یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے بڑا سنسیئرلی اس ساری چیز کے اوپر ایفرٹ کی ہے، یہ سب لوگ جو ہے یہ اس وقت مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اگر حکومت یہ نہیں کرے گی تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ کیس کو عوام کے سامنے لیے جایا جائے اور عوام کو ڈیمانڈ کیا جائے عوام کی طرف سے کہ آپ جو ہے اس وقت مفاہمت کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں، اس ایجنڈے کے مطابق مفاہمت کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر چلیں آئے ریفرینڈم کرا لیں۔ اپوزیشن کو بھی یہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔